پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو ایم کیو ایم کا اہم بیان سامنے آیا ہے اور جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سکھدیو صاحب بہت شکریہ سر۔ ہم نے دیکھا کہ موجودہ جو گورنر سندھ ہیں ٹسوری صاحب، ان کے کچھ بیانات آئے تھے اور پیپلز پارٹی نے کھل کر ان بیانات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے، آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ ٹسوری صاحب کے بیانات یا پھر جو ایم کیو ایم کے تحفظات تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تحفظات کو باضابطہ طور پر وفاقی حکومت کے سامنے رکھا بھی گیا تھا؟ تھینک یو گرمان صاحب فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو آئی وڈ ویلکم دس ڈیسیشن۔ سندھ گورنمنٹ ڈیسیشن کو ویلکم کرتی ہے، جو گورنر کی اپائنٹمنٹ نیو گورنر کی ہوئی ہے، پرانے کو ہٹایا جا رہا ہے، وہ ہٹایا کیا ہے اس کی وجوہات بھی کافی، جسے آپ نے بھی سوال پوچھا، اس کی وجہ کہ تقریباً 3 سال جو ہے اس گورنر کو ہو گئے تھے کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم کی جانب سے۔ 2 وجوہات ہیں۔ جب یہ حکومت فارم ہو رہی تھی وفاقی، اور ایک پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی اس حکومت کو، آلدو حکومت کا حصہ نہیں ہے تب بھی نہیں بنے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہماری بنی کہ 2 صوبوں میں گورنر جو ہوں گے وہ نون لیگ کے ہوں گے، 2 میں پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ نون لیگ کی اپنی ریکویسٹ تھی کہ سندھ میں نون لیگ کا گورنر لگایا جائے، تو اس پہ پیپلز پارٹی نے حامی بھری۔ 2 سال پہ ایک اور انڈرسٹینڈ تھی، اگر نون لیگ اپنا گورنر نہیں لاتی تو پیپلز پارٹی اپنا گورنر لائے گی۔ 2 سال تقریباً ہو گئے، نون لیگ اپنا گورنر نہیں لائی، ہماری 12 ریکویسٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا، جب سے ایک گورنر صاحب آئے ٹسوری صاحب، تقریباً 3 سال ہو گئے، انہوں نے گورنر ہاؤس کو سمجھیں کہ ایک نفرت کا اڈا بنایا ہوا ہے تھا، اور جو ہے کہ لسانی سیاست کو اس کی آگ بھڑکانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ وہ انفٹ ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لیے، کیونکہ وہ صوبے کی ایک بندہ نمائندگی کر رہا ہے، ایک گورنر ہوتے ہوئے وفاق کی نمائندگی کر رہا ہے صوبے کی طرف سے، اور وہی صوبے کی سپریشن کی بات کرے، ان قوتوں کو گورنر ہاؤس یوز کرنے دے ایز اے لانچ پیڈ، اور وہاں پہ نفرت انگیز سیاست کا ہونے دے اور لسانی سیاست ہونے دے، وہی سیاست جس کو کراچی اور سندھ کے عوام اور پاکستان کے عوام برادر اس لسانی سیاست کو پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ یہ اس لسانی سیاست کو ایک مخصوص طبقے کو زبان کی بنیاد پہ اور سپریشن کی بات کرے، اس کے ساتھ دیکھیں نا وفاقی حکومت سندھ حکومت کے درمیان بھی اختلافات ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، جب وہ صوبے کی سپریشن کی ایک وفاقی جماعت بات کر رہی تھی اور وفاقی جماعت کا نمائندہ گورنر ان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کو گورنر ہاؤس یوز کرنے دے رہا، تو ہم بھی سوال کرتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی سندھ کے عوام ہم سے بات پوچھ رہے تھے، آئے وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، یہ کس کی پالیسی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے پورا ہر طبقہ سندھ کا، چاہے وہ لیگل فریٹرنیٹی ہو، سندھ بار کاؤنسل ہو، پیپلز پارٹی ہو۔ لیکن سکھدیو صاحب، ابھی ان کا ایم کیو ایم کا ایک مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ ہوا تو پھر ان کا وفاقی حکومت کے ساتھ رہنے کا جواز نہیں بنتا اور الگ ہو جانا چاہیے۔ آپ ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو جائے؟ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ ایم کیو ایم کوئی اپنی وزارتیں اور یہ جو ہے پروٹوکول یہ سب چیز سے چھوڑ کے وفاقی حکومت سے سپریٹ ہوگی اور ایک گورنرشپ کے اوپر اتنا وہ کریں گے، کیونکہ پہلی بات تو گورنرشپ ان کا حق تھا ہی نہیں، ان کو ایک مل گیا، انہوں نے اس چیز کو صحیح سے چلا نہیں پایا، الٹا نفرت انگیز سیاست کرنا شروع کی۔ پھر بھی ان کا حق ہے، اگر وہ سپریٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ ایسی کوئی اقدام لے پائیں گے۔ بٹ نیورتھلیس یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے، اور اس سے سندھ کی عوام کا مطالبہ قبول ہوا، نہ صرف پیپلز پارٹی کا پر سندھ کے ہر طبقے کا جو گورنر کے بیانات سے، ان کے عمل سے نالا تھے۔ اچھا، لیکن سکھدیو صاحب پہلے بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے، خاص طور پر کراچی کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے؟ حالانکہ آپ دونوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وفاق میں اتحادی ہیں، مسلم لیگ نون کے یا وفاقی حکومت کے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اختلافات بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، اختلاف رائے رکھنا، اختلاف رکھنا ان کا حق ہے، ہم شروع سے ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری گورننس کے اوپر آپ نے کرٹیسائز کرنے آپ کریں، کراچی میں خدا نہ خواستہ کوئی گٹر میں گر جاتا ہے کوئی بچہ تو اس کے اوپر صوبہ الگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کل بھی لاہور میں ایسا واقعہ ہو، وہاں پہ تو آپ نے سوادیں نہیں سنی، ان کا حق ہے گورننس پہ کرنا ہے۔ اگر ایم کیو ایم ایسی اپنی سیاست کنٹینیو رکھے گی، صوبے کی الگ بات کرنے کی، لسانی سیاست کو بڑھانے کی اور نفرت انگیز باتیں، تو ان کا حق ہے مخالفت کرنا، پر اس چیز کی اجازت ہم ان کو نہیں دیں گے۔ سندھ کی سپریشن کی وہ بات کریں، ان کا وفاقی حکومت ساتھ گلا جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں وفاقی حکومت صاحب، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ یہ کوئی ایسا قدم لیں گے۔ باقی مخالفت ان کی ہمارے ساتھ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، تو ہم اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ہماری گورننس کے اوپر جو ویلکم ہے آپ کرٹیسائز کریں، باقی ایسے صوبے کی سپریشن کی بات ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ ناظرین، سکھدیو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس ہوا، اس اجلاس کے بعد جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے بعض رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ہے ان کو اس حوالے سے ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور ان کو میڈیا کے ذریعے سے ہی ان خبروں کا علم ہوا ہے۔
ان خبروں کے بعد ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ روایت رہی ہے کہ گورنر سندھ جب بھی رہا ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے رہا ہے اور اسی روایت کو برقرار رکھا جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ فاروق ستار صاحب کا یہ بیان ہے کہ اگر گورنر سندھ کو تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ ایم کیو ایم کا نہیں ہوتا تو پھر جو وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد ہے ایم کیو ایم کا، اس اتحاد سے ایم کیو ایم کو الگ ہو جانا چاہیے اور پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رہے۔ اب اس حوالے سے ایم کیو ایم کا پہلے بھی مطالبہ تھا اور ہم نے دیکھا کہ جب گورنر سندھ جو ٹیسوری صاحب ہیں ان کے جب بیانات آئے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان بیانات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور نون لیگ کا بھی یہ موقف سامنے آیا تھا کہ جب یہ حکومت تشکیل دی جا رہی تھی تو اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ یہ معاہدہ تھا یا اوورآل جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی سے ہوں گے، جبکہ گورنر سندھ اور گورنر بلوچستان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ گورنر سندھ ٹیسوری صاحب کو تبدیل کیا جانا ہے، لیکن کب فیصلہ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اب جو ان کے مختلف بیانات تھے، ان بیانات کے بعد جو پیپلز پارٹی کی مخالفت تھی اور اب یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی حکومت کا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نامزد کیا گیا ہے نیال ہاشمی صاحب کو، جس کی سمری صدر صاحب کو بھی بھیجی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد یہ مشاورتی اجلاس کے بعد ایک خبر تو سامنے آئی ہے، لیکن باضابطہ طور پر ایم کیو ایم کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔